کورونا وائرس نے پوری دنیا کے نظام کو تہس نہس کر دیا. جہاں پہ دوسرے شعبے بھی متاثر ہوئے وہاں پہ غیر قانونی تارکین وطن جو یہاں پر موجود ہیں ان کو بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون دان عامر منظور صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ کورونا وائرس کی وجہ سے کون کون سی مشکلات لوگوں کو درپیش ہیں. دیکھیں، سب سے زیادہ تو فائنانشلی لوگوں نے سفر کیا، چونکہ جو یہاں کے جو شہری تھے وہ تو سفر کر رہے تھے، لیکن جو غیر قانونی لوگ یہاں پہ مقیم تھے ان کے لیے ظاہر آپ کو پتا روزگار یا ان کو کام کی اجازت نہیں تھی. لیکن گورنمنٹ نے بڑے اچھے سٹیپس لیے ان لوگوں کے لیے. ابھی آج کل فی ویور کی اپلیکیشنز ہے، اس کے تھرو ان کو فیس معاف کی اور ان کو فائنانشلی سپورٹ کرتے ہوئے انہوں نے اجازت دی ہے کہ آپ اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ اپنی اپلیکیشنز وداؤٹ ہوم آفس فی فردر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں ان کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا. تو وہ لوگ جو کہ 18,600 کی کیٹیگری کی رینج میں جا رہے تھے اور جن کی جابز چلی گئی ہیں وہ ان کا وہ مالی جو ہے وہ پورے نہیں کر رہے، تو اس کے لیے حکومت کوئی ان کو ایڈوانٹیج دے رہی ہے یا کوئی رعایت دے رہی ہے؟ جی بالکل. اس کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھی، اگر آپ کی انکم جو ہے وہ اس ٹائم پیریڈ کے دوران جو اپریل سے لے کے جولائی تک اگر آپ پوری نہیں کر سکے، اگر تو آپ فرلو کے اندر چلے گئے ہیں تو وہ 80% جو آپ کو انکم ملتی رہی ہے وہ اس کو 100% ہی کنسیڈر کیا جائے گا. اگر آپ سیلف امپلائمنٹ میں تھے تو یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ سارے کا سارا ڈس ریگارڈ کر دیا جائے گا. اور تیسرا، اس میں اگر کسی بھی سچویشن میں اگر آپ نے جب کام چھوڑا تھا تو جو اس سے امیڈیٹلی بیفور دیٹ جو آپ کی جتنی بھی انکم تھی وہ اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے 18,600 کو وہ کیلکولیٹ کریں گے. وہ بریگزٹ اور کورونا اس کے دونوں کے بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے کہ وہ لوگ جو 15 سال سے یہاں پہ یا جن کی اپلیکیشن کسی وجہ سے پینڈنگ ہے یا جن کے اپیلز آئی ہوئی ہیں، تو ان کے لیے کوئی چانس بن سکتا ہے؟ دیکھیں، میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جب تک آپ اتھارٹیز سے کانٹیکٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کو لیو نہیں ملے گا. گھر بیٹھنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. آپ کو چاہیے کہ اس ٹائم پیریڈ کے دوران جب آپ کو پتا ہے کہ بریگزٹ ہے اور فردر جو ہے یہاں پہ ورکرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ہوم آفس سے کانٹیکٹ کریں. اور اس ٹائم پیریڈ میں جب آپ کو فائنانشیل جو ہیلپ مل رہی ہے، فیس پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً امیڈیٹلی اپنی اپلیکیشنز موو کریں تاکہ اس سارے پروسیس کا آپ کو فیوچر میں فائدہ ہو سکے. تو یہاں پہ یہ بھی ہے، سننے میں آیا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے 2 سال کا ورک پرمٹ وہ دے رہے ہیں کوئی بھی اچھی ڈگری کرنے کے بعد. تو جو ایشیائی ممالک سے اسٹوڈنٹ یہاں پہ آتے ہیں یا جو بریگزٹ کی وجہ سے جو شارٹیج ہو گئی یہاں پہ، کیا یہ گولڈن چانس ہے کہ باہر ممالک سے اسٹوڈنٹ یہاں پہ آئیں، یہاں پہ تعلیم حاصل کریں؟ دیکھیں، جو بھی اسٹوڈنٹس ڈگری کرتے ہیں، ڈگری کرنے کا اصل پرپز تب تک اچیو نہیں ہوتا جب تک آپ ورک پرمٹ یا کوئی اس سے ریلیٹڈ ایکسپیرینس حاصل نہ کریں. گورنمنٹ نے ابھی 2 ایئرز کا اسی طریقے کا پہلے PSW اور اسی طرح کا ایک ورک پرمٹ الاؤ کرتے تھے، اسی طرح کی دوبارہ انہوں نے انٹروڈکشن کرا رہے ہیں. اور یہ ملے گا اگر آپ نے ڈگریز کی ہیں کسی اچھی یونیورسٹی سے تو اس کے بعد آپ کو 2 سال کا جو ورک پرمٹ ملے گا اور اس میں آپ اچھے طریقے سے یہاں سے ایکسپیرینس بھی لے سکتے ہیں. تو جن لوگوں کے ایکسٹینشنز ڈیو تھی یا جن لوگوں نے ویزا اپلائی کرنا تھا ایٹ دا مومنٹ ان کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں، اگر آپ اس ٹائم پیریڈ کے دوران اگر آپ کا ویزا ختم ہونے والا تھا اور اگر آپ ٹریول بیک ان یور کنٹری آف اوریجن نہیں کر سکے تو آپ ذرا آپ کی کنڈیشن جو ہے آپ نے ہوم آفس میں اپلائی کرنا ہے. انہوں نے ایک چھوٹا سا فارم انٹروڈیوس کروایا ہے، ان کی ویب سائٹ پہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے. آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے یہاں سے ٹریول نہیں کر سکے. اگر آپ اپلیکیشن جو اگر آپ کی ڈیو تھی تو ظاہر آن لائن اپلیکیشن ابھی بھی ہو رہی ہیں. اپوائنٹمنٹس آپ کے لیے اویلیبل نہیں ہے، لیکن جو آن لائن اپلیکیشن ہے وہ ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں اپوائنٹمنٹس یا بایو میٹرکس کا تھوڑا سا پروسیجر اس میں تھوڑا ڈیلے ہے، لیکن وہ بھی ویری سون سوشل ڈسٹینسنگ کو یہ ساتھ رکھتے ہوئے انہوں نے کچھ سینٹرز کھولے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کو بھی یہ ریکور کر لیں گے. تو وہ لوگ جو کہ کافی عرصہ سے برطانیہ میں مقیم ہیں، آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ کوئی ایسی اسکیم آ جائے تو اس سے پہلے اپنے آپ کو ہوم آفس میں رجسٹر کر لیں؟ جی دیکھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ نے کوئی اپلیکیشن نہیں کی تو ہوم آفس کی کسی بھی اسکیم کا یا کسی بھی چیز کا فائدہ نہیں لے سکتے. اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو 2007 میں انہوں نے ایک ایمنسٹی انٹروڈیوس کروائی تھی جس کے تحت جتنے بھی فیلڈ اپلیکینٹس تھے، چاہے وہ اسائلم سیکرز تھے یا ہیومن رائٹس کے تھے، ان کو ہی ریلیف ملا تھا. لیکن جن لوگوں نے کوئی اپلیکیشن نہیں کی تھی وہ الٹیمیٹلی کسی بھی کیٹیگری یا کسی بھی ایمنسٹی کا حصہ نہیں بن سکے تھے. بہت سے لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ سیاسی پناہ کی اپلیکیشن
تو ایٹ دا مومنٹ اگر کوئی آدمی سیاسی پناہ کی اپلیکیشن موو کرتا تو اس کے کیا چانسز ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی ایسا شخص جو کہ اپنے کنٹری کے اندر اس کی جان کو خطرہ ہے، کوئی پولیٹیکل، ریلیجیس یا کسی اور بیسس کے اوپر، اگر اس کو لگتا ہے کہ اگر وہ واپس آئے گا تو ہی کین بی پروسیکیوٹڈ یا پروسیکیوشن کا حصہ بن سکتا ہے، وہ یہاں سے اسائلم کلیم کرے گا، اور جتنا اگر میرٹ والا کیس ہے تو ہوم آفس آف کورس جو ہے وہ اس کو دے گا۔ 2018 کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو اراؤنڈ ابو دین 18,000 اپلیکیشن 1 ایئر کے اندر ہوئی تھی، جس کے اندر سب لوگوں کو ریفیوجی سٹیٹس یا اس سے ریلیٹڈ جو کیٹیگریز تھیں ان میں ویزا دیا گیا تھا۔ لیکن اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ کیا اور آپ کس حد تک ایویڈنس دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے، بہت شکریہ۔